3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا، یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے۔ ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا۔ ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا۔ سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے۔ انہوں نے کوئی نہ، ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا، نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے۔ نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو، تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی۔ پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا۔ 60% کیبنٹ جو نئی آئی وہ ضمانت پہ تھی، کرپشن کے کیسز تھے، تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے، اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے۔ ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا۔ ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا۔ سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا۔ جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا۔ یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے، تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا، مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے۔ ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا، پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے۔ ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے۔ نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی۔ پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے۔ اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا، اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے۔ تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں، اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں۔ ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا۔ ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا، اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا۔ خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا۔ اچھا، اس کے بعد معاشیت۔ اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی، انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی، 10% پہ، جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے۔ 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا، یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے۔ اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی، 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ
गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया। हमने शुगर मिल माफिया को, जो बेचारे किसान को के ऊपर जुल्म करते हैं, उसके हक मारते हैं, हमने उनको टाइम पे पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाए, उन्होंने पैसा अपनी जमीनों पे लगाया। तो सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया हमारे दौर में, और उसकी वजह से उन्होंने, हमारी फसलें भी जबरदस्त हुई, ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो मुस्तकबल है 75% 2 सालों में बढ़ी। तो मुल्क तो सही रास्ते पर जा रहा था, रिकॉर्ड हमारी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। तो अब क्या हालात हैं माशियत के? 6% से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी, वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी, ये जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं और बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है।